ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت علی اصغر شیرخوار امام لے کر میدان میں جاتے ہیں، ان اشقیاء کے سامنے اپنے ہاتھ پر رکھ کر بچے کو بلند کرتے ہیں، سب کو دکھا کر، اور پھر انہیں ندا دیتے ہیں، اے لعینو، اگر تمہیں دشمنی ہے، اناد ہے تو مجھ سے ہوگی۔ یہ 6 ماہ کا پیاسا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کے پینے کے لیے نہ پانی ہے نہ اس کے لب تر کرنے کے لیے دودھ ہے۔ یوں نہیں کہ امام کو ہر صورت میں پانی چاہیے تھا، نہ عزیز من، امام کو بشریت کا ضمیر جھنجھوڑنا تھا۔ علی اصغر سب سے بڑا تیر تھے جو امام حسین نے چلایا کہ شاید یہ ان کے ضمیر پہ لگے اور ان کا ضمیر جاگ جائے، اور ایسا ہوا۔ جب یہ منظر، جب یہ ندا عمر سعد کے لشکر میں سنی گئی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے اتنا ظلم بھی روا نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ عمر ابن سعد کے لشکری، عبید اللہ کے، یزید کے لشکری ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ فرات کا پانی ساتھ بہ رہا ہے، ہم پی رہے ہیں، ہمارے گھوڑے پی رہے ہیں، ہمارے جانور پی رہے ہیں، لیکن آل رسول تشنا ہے اور یہ 6 ماہ تشنا ہے، اس کا کیا جواز موجود ہے؟ عمر سعد نے دیکھ لیا کہ اصغر کا وار کم کر گیا ہے، اس لشکر کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے۔ فوراً یہ ایک اپنے سے بڑے لعین کے پاس گیا، حرملہ کے پاس، اور جا کر کہتا ہے تو ماہر تیر انداز ہے، تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے۔ حرملہ حیرت سے کہتا ہے کیا امام حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے، یا امام حسین کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم دستہ آ گیا ہے؟ کہنے لگا نہ آخری حملہ کرنا ہے، نہ حسین کی مدد کے لیے کوئی دستہ آیا ہے۔ تو کہنے لگا پھر تیر کہاں چلانا ہے تو نے، کس پہ چلاؤں؟ تو کہنے لگا غور سے حسین کے ہاتھوں پہ سفیدی دیکھ۔ حرملہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے منہ کو دیکھ کر کہتا ہے لعین، یہ تو چھوٹا سا شیرخوار بچہ ہے، کیا تو چاہتا ہے میں بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا یہی چاہتا ہوں، تو بچے پہ تیر چلا۔ کہنے لگا اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ تو بڑی ننگ کی آر کی بات ہوگی، بچے پہ مجھ سے تیر نہ چلا، کوئی اور نشانہ بتا۔ کہنے لگا تو بچہ نہ سمجھ، اس بچے نے میرے لشکر کے اندر بغاوت پیدا کر دینی ہے، جلدی کر، تیر تیار کر۔ اس لعین نے تیر تیار کیا، کمان میں لگایا، لگا کر نشانہ لیا، پھر زمین پہ رکھ دی کمان۔ عمر سعد کہتا ہے مذمت کر کے، سرزنش کر کے، تیرا ہاتھ کیوں ہل گیا، تیرا نشانہ کیوں چوک گیا، تو گھبرا کیوں گیا، تو اتنا ماہر تیر انداز تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہتا ہے جب میں بچے کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں تو پشت حسین پر خیمہ نظر آتا ہے، اس خیمے پہ ایک پردہ دار نظر آتی ہے، اس پردہ دار کی تڑپ نظر آتی ہے، اس کا اضطراب نظر آتا ہے، مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ماں ہے، اس کی وہ ماں ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا تیر دیکھ، میرے بچے کا گلا دیکھ۔ عمر سعد اس کو اکساتا ہے، جذبات میں نہ ہو، جلدی تیر اندازی کر۔ یہ لعین دوبارہ تیر اٹھا کے کمان میں لگا کے تیر چلا دیتا ہے، تیر کا لگنا ہے۔ روایات میں لکھا ہے سید الشہداء کے ہاتھوں پر بچے کی گردن میں تیر لگا۔ یہاں حمید ابن مسلم عمر سعد کے لشکر کا رپورٹر، وہ راوی یہ لکھتا ہے میں نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، تمام لشکریوں نے حسین کے ہاتھوں پہ ایک قیامت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب بچے کی گردن پہ تیر لگا تو بچہ اس طرح حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ عزادارو، آپ کربلا میں تو نہیں تھے، آپ نے حسین کو تڑپتا تو نہیں دیکھا، لیکن مچھلی تو تڑپتی دیکھی ہے آپ نے، یہ منظر تو سب نے دیکھا ہے۔ جب آپ کو حکم ہے کہ کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو حسین کی تشنگی کو یاد کر لیا کرو، اور جب مچھلی تڑپتی دیکھو حسین کے شیرخوار کو یاد کر لیا کرو۔ مچھلی کیسے تڑپتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اٹھاتی ہے اور زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، پھر سر اٹھاتی ہے اور دم اٹھاتی ہے، تھوڑی دیر یہ کر کے پھر اس کے بعد وہ دم نہیں اٹھا سکتی، سر نہیں اٹھا سکتی، صرف منہ کھولتی ہے اور منہ بند کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ منہ کھولنا بھی بند کر دیتی ہے۔ یہ راوی کہتا ہے ہم نے یہی منظر دیکھا، جب تیر لگا تو حسین کے بازوؤں پہ بچہ تڑپا، اٹھ کر دوبارہ حسین کے بازوؤں پہ گرے، پھر اس کے بعد بچے سے تڑپا نہیں گیا، لیکن بچے نے پاؤں ہلایا، گردن اٹھائی، پھر اس کے بعد بچے سے نہ گردن ہلی نہ پاؤں ہلا، پھر اس کے بعد بچے نے صرف منہ ہلایا، پھر اس کے بعد منہ ہلا کے منہ بھی نہیں ہلایا، جب منہ بھی بند ہو گیا، کھلا رہ گیا، تو سید الشہداء نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا
انا للہ و انا الیہ راجعون.